سامعین، یہ بات کسے معلوم نہیں کہ پاکستان نے فزکس کے میدان میں ایک نوبل انعام جیتا۔ 1979 میں اس انعام کو حاصل کرنے والی ہستی کا نام عبدالسلام تھا۔ عبدالسلام کی زندگی سے آج میں کچھ ایسے بکھرے موتی تلاش کر کے لایا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ان کی تاب و چمک آپ کو پسند آئے گی۔ عبدالسلام کی زندگی سے جو ہمیں ایک اچھا سائنسدان بننے کا رستہ نظر آتا ہے، وہ ایک اچھا طالب علم بننے سے شروع ہوتا ہے۔ برے صغیر میں اپنے طالب علمی کے دور میں دھیان بٹ جانے کے ڈر سے عبدالسلام ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے تاکہ کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ برطانیہ میں بھی ان کا یہی شیوا رہا، حتیٰ کہ لائبریری میں 16 گھنٹے گزارتے نہ صرف اپنے مضمون کا مطالعہ فرماتے بلکہ دیگر موضوعات پر بھی اگر اچھا مواد بہم پہنچتا تو اس کا مطالعہ شوق سے کرتے۔ کہتے ہیں کہ جائے استاد خالی است۔ عبدالسلام کی زندگی میں جو ایسے استاد تھے ان کا نام تھا پروفیسر چاولہ۔ پروفیسر چاولہ کی یہ عادت تھی کہ ریاضی کے ایسے مسائل جن کا حل ابھی دنیا نے بھی تلاش نہیں کیا ہوتا تھا وہ اپنے شاگردوں کو بطور مشق دے دیتے تھے۔ عبدالسلام نے ان کا دیا ہوا ایک مسئلہ حل کیا۔ 1947 میں بر صغیر تاریخ کا ایک انمٹ باب رقم کر رہا تھا۔ اس بات کا غم عبدالسلام کو برطانیہ میں کھا رہا تھا کیونکہ وہ 2 سال قبل وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اسی سن میں فریمن ڈائسن، جو کہ اپنی جگہ ایک مایہ ناز سائنسدان گزرے، انہوں نے پارٹیکل فزکس میں انفینٹی کے مسئلے کا حل پیش کیا۔ ڈیراک، جو کہ اس زمانے کے ایک جید سائنسدان تھے، ان کو یہ حل ناپسند آیا اور بعد ازاں دیگر ماہرین نے بتلایا کہ اس حل میں مختلف قسم کی انفینٹیز کے گڈمڈ ہونے کا امکان ہے، جس کو باقاعدہ طور پہ اوور لیپنگ انفینٹیز کا مسئلہ قرار دیا گیا۔ عبدالسلام نے اس اوور لیپنگ انفینٹیز کے مسئلے کو نہ صرف حل کیا بلکہ اس وجہ سے 1 سال قبل ہی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لی اور عالمی شہرت حاصل کر لی۔ ویسٹ عبدالسلام کے لیے بھی نیا تھا اور وہ وہاں کے طور طریقے سمجھ رہے تھے اور ان کی خوبیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ عبدالسلام نے دیکھا کہ مغرب کی درسگاہوں میں ایسی خاموشی ہوتی ہے جیسی کہ انہوں نے بر صغیر کی مساجد میں دیکھی تھی۔ جیسے کہ عرض کیا کہ کچھ بکھرے موتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بر صغیر اور سرزمین پنجاب کے 2 سپوت یعنی عبدالسلام اور ہربند کھرانہ۔ ہربند کھرانہ نے ملتان ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1968 میں شعبہ طب میں نوبل انعام جیتا اور حال ہی میں وفات پائی۔ یہ دونوں شخصیات ہم عصر ہونے کے باوجود کبھی ایک دوسرے سے نہ ملنے پائی۔ سامعین، گاہے بگاہے عظیم انسانوں کے بھی حوصلے پست ہو جایا کرتے ہیں۔ 1957 کے فزکس نوبل پرائز کی 2 خاص باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جن سائنسدانوں کو ملا ان کی پیدائش یورپ اور ریاست ہائے امریکہ سے باہر کی تھی۔ دوسری خاص بات، جس نظریے پہ وہ انعام دیا گیا عبدالسلام اس سے مماثل کام کر چکے تھے، مگر یہ کام انہوں نے بزرگان طبیات یعنی جائنٹس آف فزکس کے اشارے پر شائع نہ کیا۔ اس بات کا ملال تو ان کو بے شک ہوا، لیکن اس واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ بھی نوبل انعام جیت سکتے ہیں۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کوئی طالب علم عبدالسلام کی طرح میتھمیٹکس اور فزکس دونوں مضامین میں برابر دلچسپی رکھتا ہو تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ میزبان کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ جس مضمون میں نمبر زیادہ ہوں اس کو منتخب کر لو۔ قدرت کا کرشمہ ملاحظہ فرمائیے کہ دونوں ہی مضامین میں نمبر برابر آ گئے۔ بہرحال ہمیں فریڈ ہوئل
جو کہ برطانیہ میں عبدالسلام کے ابتدائی تعلیمی دور میں رہنما تھے. ہمیں فریڈ ہائل کا مرہون منت ہونا چاہیے، کیونکہ اولاً عبدالسلام برطانیہ ایک ریاضی دان میتھمیٹیشین بننے کے لیے گئے تھے. یہ فریڈ ہائل کی دور اندیشی تھی کہ اس نے ان کو سمجھایا کہ آپ فزکس میں تحقیق کریں. گو کہ یوں تو عبدالسلام کی فزکس میں بھی بہت مشکل میتھمیٹکس کا استعمال تھا، لیکن وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ریاضی کے میدان میں عبدالسلام وہ نام نہ پیدا کر سکتے جو انہوں نے فزکس میں کیا.